الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 کی میں آپ کے سامنے تشریح و تفسیر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ آیت کا تو ترجمہ مکمل ہو گیا دوسری آیت کا، لیکن آپ اس آیت کو اب آپ سمجھیں گے، اس آیت سے تربیت لینی ہے، اس آیت سے سیکھنا ہے۔ دیکھیے، پچھلی جو آیت گزری تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ بے شک دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اس میں ایک ادب سکھایا گیا تھا، اللہ کا کیا ادب ہے، اللہ کا کیا مقام ہے۔ اللہ کا ادب یہ ہے، پچھلی آیت میں، پہلی آیت میں ہم نے سمجھا کہ تقدم نہیں کرنا اور پیچھے رہنا ہے، ہر معاملے میں، ہر کام میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنا خیال مقدم نہیں کرنا۔ اپنی رائے کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیال کو، یا دوسروں کے سوچ اور رائے اور خیال اور قانون اور پالیسیوں کو، یا معاشرے کے کلچر اور رسم و رواج کو پس پشت ڈال کر اللہ کو آگے رکھنا ہے، اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہے، اور اللہ کے حکموں پہ پرکھنا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے جواب آئے اسے کر لو تو کر لیا جائے، جواب آئے نہ کرو تو بس نہیں کرنا۔ تو یہ تقدم تھا، تقدم نہ کرنا تھا۔ پہلی آیت کے اندر جو ہے اللہ کا ادب سکھایا گیا۔ اب یہ جو دوسری آیت ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں اپنی گفتگو میں اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو، میرے محبوب کے سامنے، میرے محبوب کی موجودگی میں تم اس لہجے میں، اس انداز میں گفتگو نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ادب رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ اپنے رسول کے بارے میں خود ہی ہمیں ظاہر تربیت دے رہے ہیں۔ باہر سے وفد آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ مقرر فرمایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ باہر سے جب وفود ملنے آتے تھے تو طریقہ یہ تھا کہ ان وفود میں سے کوئی صاحب الرائے آدمی، کوئی عقل و شعور رکھنے والا، کوئی بات معزز طریقے سے کرنے والا، اپنی بات کو بیان کر سکنے والا آدمی وہ اپنے میں سے بڑا بنا لیں، یعنی اس وفد کا امیر بنا لیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر وہ ملاقات کرے، اور جو حضور سے جواب آئے وہ آ کر اپنے قبیلے والوں کو، اپنے وفد والوں کو بتا دے۔ یہ طریقہ بات کو ڈیلیگیٹ کرنے کا یہ یورپ نے ہمیں نہیں سکھایا، یہ مغرب نے نہیں سکھایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ اقرا بن حابس اور قعقاع بن معبد، اب یہ جب باہر سے وفد آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقرا بن حابس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جانا چاہیے، کیونکہ اقرا بن حابس فصیح اللسان ہے اور جہاں دیدہ آدمی ہے، تو لہٰذا اس کو امیر بنایا جائے اس وفد کا، اور رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، قعقاع بن معبد کو بھیجا جائے۔ قعقاع بن معبد جو ہیں وہ زیادہ سمجھ رکھنے والے، زیادہ زباندانی کے ماہر ہیں، تو اتنی بڑی ہستی، اتنی عظیم ہستی کے سامنے ایسے شخص کو جانا چاہیے جو شائستہ انداز میں، خوبصورت انداز میں، جچے تلے انداز میں اور پروقار انداز میں اور ادب و احترام میں جو ہے وہ بات کر سکے اور پوری طرح سمجھ بھی سکے، اور پھر وہ واپس آ کر اپنے قبیلے والوں کو بتائے۔ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ تو میں بڑھتی گئی اور اونچی اونچی آواز ہوتی گئی، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تو نے تو ٹھان لی ہے کہ میں جب بھی کوئی رائے دوں گا تو میری مخالفت کرے گا۔ تو رسول اللہ ظاہر ہے وہاں موجود ہیں، تو یہ آیت اس وقت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ابو بکر، اے عمر، تمہارے
اعمال تمہاری قربانیاں بے شک بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ مت بھولو کہ یہاں میرے محبوب موجود ہیں، اللہ کا نبی موجود ہے، رسول اللہ موجود ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اس طرح ان کے حضور بات نہ کرو۔ اور اگر تم نے اس ادب کا خیال نہ رکھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، آگے دھمکی بھی آ گئی کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یاد رکھو اے ابو بکر، اے عمر، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ سننا تھا، قرآن کی آیت کا نازل ہونا تھا کہ دربار نبوی میں تو عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، صحابہ کرام کے درمیان تو ایک عجیب سا ماحول بن گیا اور وہ ڈر گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آوازیں پست ہو گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آواز بلند ہو اور ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارا ہمارا کیا کرایا، یہ جہاد، یہ زکاتیں، یہ رسول اللہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت، یہ آپ پر ایمان لانا اور یہ جد و جہد اور یہ قربانیاں ساری اجڑ جائیں اور برباد ہو جائیں، تو فوراً ڈر گئے، آوازیں پست ہو گئیں۔ رسول اللہ کو یہ کہنا پڑتا کہ ذرا اونچی بات کرو، مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا اونچا بولو۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کی طبعی آواز بلند تھی، وہ راستے میں بیٹھے رو رہے ہیں کہ ہائے میں مارا گیا، رسول اللہ کو نہ دیکھنے جاؤں گا تو میں تڑپوں گا اور مجھ سے رہا نہ جائے گا، اور میں کیسے جیوں گا، اور اگر رسول اللہ کی مجلس میں نہیں جاتا، رسول اللہ کی مجلس میں جاتا ہوں تو میری آواز بلند ہے اور میرے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بالآخر انہیں پھر رسول اللہ نے تسلی دی کہ آپ گھبراؤ نہیں، آپ کی تو آواز طبعاً بلند ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے حکم نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو میری موجودگی میں لاپرواہ یا بے پرواہ ہو کر اونچی اونچی آواز میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات، یہ تو اس وقت کا شان نزول ہے اس آیت کا جب یہ آیت نازل ہوئی، لیکن آج اس آیت پہ ہم کیسے عمل کریں گے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو ہم نے اس آیت پر چلنا ہے، اس آیت کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی حدیث سنائی جا رہی ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی آیت بیان ہو رہی ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، تو اس وقت پھر شور مچانا اور جو ہے اس وقت اپنی آوازوں کو بلند کرنا، اتنا بلند کر دینا کہ رسول اللہ کا ذکر، رسول اللہ کی احادیث کی آوازیں وہ دب جائیں، پست ہو جائیں، تو یہ سخت گناہ ہے اور اس سے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو خاموشی اختیار کرنی ہے، جہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، احادیث پڑھی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو وہاں اپنی آوازیں پست ہوں، یعنی اس آواز سے آواز بلند نہ ہو۔ آج کے دور میں ہم نے اس کو ملحوظ رکھنا ہے، اور ہاں یہ بھی ذہن میں رہے، اس سے تیسرا جو پہلو ہے، دیکھیں اللہ کے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز ہے کہ امی اور ابو کے حضور ادب و احترام کے ساتھ جانا ہے، یہ امی اور ابو کا احترام نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے کہ رسول اللہ تو یہ فرمائیں، اور ایک آدمی جو ہے اپنی آواز کو جو ہے وہ رسول اللہ کے اپنے ماں باپ کے سامنے بلند کرے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہوئے کہ آپ کا یہ حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہے، تو اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پورا ہو جائے۔ تو بہرحال آج مسئلہ یہی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، لوگ لاپرواہ یا بے پرواہ ہو کر اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو اونچا کرتے ہیں، تو یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دینے والا رویہ ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا۔ اس آیت کریمہ کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی معظم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں اپنی گفتگوؤں میں بے تکلف ہو کر باتیں کرتے ہو۔ یہ مت بھولو کہ یہ میرے محبوب ہیں، انہیں اپنا ہم پلہ نہ سمجھو، جس طرح تم اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلف ہو کر باتیں کرتے ہو، جس طرح تم آپس میں
گفتگو کرتے ہو تو میرے محبوب کے سامنے یا ان کی موجودگی میں یہ خیال رہے کہ میرے نبی موجود ہیں اور ان کا کیا مقام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انتحبت، اگر تم نے اس روش کو نہ چھوڑا، انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو پھر تمہارے اعمال اس طرح ضائع کر دیے جائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو گویا رسول اللہ کی ذرا سی بے ادبی وہ ایمان سے خارج ہونا ہے، وہ اعمال کو برباد کر دینا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ مقام صرف رسول اللہ کا مقام ہے۔ ماں کی نافرمانی کر لینا، باپ کی، استاد کی، بھائی کی، بڑے کی، چچا تایا، ماموں پھپھو کی، یہ ایک بد تہذیبی تو ہے، اس کا ایک الگ سے گناہ تو ہے، لیکن ایمان سے خارج نہیں ہوں گے۔ ایمان جب اگر رسول اللہ کی شان اقدس میں ذرا سی بے ادبی بھی کسی نے کر دی جان بوجھ کر، تو یہ جو ہے سارے اعمال کو برباد کر دینے والا عمل ہے، اور سارے کیا کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ جو بھی اب تک نیکیاں کیں، نمازیں پڑھیں، زکاتیں دیں، حج کیے، عمرے کیے، خیراتیں کیں، اچھے اعمال کیے، وہ سارے ضائع ہو جائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہلکی سی بھی بے ادبی ہو گئی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔